پاکستان کے مشہور ویلاگر مسٹر رجب بٹ، ان کے کیس کی مزید تفصیلات آپ کے پاس کیا ہیں؟ اور سنا ہے کہ ان کا جو چینل ہے یوٹیوب چینل اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں نا جو کیس کی تفصیلات جو ہیں وہ ان کی مشترکہ ایک پریس کانفرنس تھی کراچی کے اندر، جو سلنگی صاحب جو ان کے وکیل تھے جن کے ساتھ جھگڑا پھڈا ہوا تھا، میرا خیال ہے جو میرے تک اطلاع آتا انہوں نے وہ کیس وغیرہ واپس لے لیا، ادھر سارا سیٹل ڈاؤن ہے سندھ کے اندر جو کراچی کا کیس تھا۔ اب باقی جو معاملات ہیں یہاں پہ وہ ان کے چل رہے ہیں، لیکن اس میں جو اصل جو بات جو ہے نا کرنے والی، ڈسکس کرنے والی، جو آپ نے مجھ سے کوشچن کی ہے، ان کا چینل جو سسپینڈ ہوا ہے، جو لوگوں کو اس وقت مل نہیں رہا، سرچ کرنے پہ بھی سامنے نہیں آ رہا، تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دیا یا کسی اور نے ڈیلیٹ کروا دیا یا کوئی اور ایشو۔ ایکچولی جو میری سمجھ میں آئی نا بات وہ یہ ہے کہ نا رجب بٹ بھی نا ایک انسان ہے، اس کے نا فیملی ایشوز چل رہے ہیں بہت سیریس قسم کے، مطلب وہ ایک فیملی ولاگر ہے، اس کو مطلب دیکھا جا رہا ہے بڑا ہیپی بہت ساری چیزوں میں، لیکن اس کی نا فیملی لائف جو ہے نا میں نے جو دیکھا ہے نا وہ خاصی ڈسٹرب چل رہی ہے۔ اور اس پہ میں نے ابھی پیچھے اعتراض بھی کیا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں اگر کوئی پبلک فگر بن جاتا ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور وہ پبلک پراپرٹی ہے، ایسا اس کی پرسنل لائف پبلک پراپرٹی نہیں ہے، میرا یہ خیال۔ تو کچھ آڈیو بھی لیک ہوئی ہیں، مطلب ان کی وائف کی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ ان کے بیٹے کا نام لے رہی ہے اور کہہ رہی ہے اس کو ولاگ میں ڈسکس مت کریں، لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ان کی والدہ کے ساتھ ان کی گفتگو آئی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی، ان کی والدہ نے کہا، رجب بٹ کی والدہ نے یہ کہا کہ جناب میں آ رہی ہوں، میں اپنے بیٹے کا جو ہے نا اپنے پوترے کا نا برتھ ڈے یا کوئی کیک کاٹنا چاہ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا جناب ان کی ایمان کا یہ آڈیو ہے کہ نہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو آپ وہ حقیقی کے جو بکرے ہیں وہ آپ نے کر دیے ہیں اس کے، مطلب ماں ہے نا وہ چاہتی عقیقہ جو ہوتا ہے نا بلائیں اتارتا ہے، بچوں کا بری نظر جو ہوتی ہے اس کے، انہوں نے یہ کہا جی آپ وہ عقیقے کے بکرے وغیرہ دے دیں اور کیک وغیرہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس طرح کی چیزیں نا آڈیو ویڈیوز بھرمار پڑی ہوئی ہے اس وقت نا سوشل میڈیا پہ، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نا رجب بٹ ہو گیا، ڈکی ہو گیا، اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا ان کی مخالفت کر کے بھی لوگ ویوز لیتے ہیں، ان کے لیے ان کی باتیں کر کے بھی ویوز لے رہے ہیں۔ میں نے ایک دو لوگوں کو دیکھا ہے یوٹیوبرز کو جو ان کی تعریفیں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ان کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ڈسکس کر کے نا ویوز لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو فیملی ہے وہ ڈسٹربڈ ہے، ان کی پرسنل لائف ڈسٹربڈ ہے؟ ہاں، ابھی جو چینل ان کا سسپینڈ ہونے کی آواز جو آئی ہے، بات آئی کہ چینل ان کا نہیں مل رہا، تو میرا جہاں تک خیال ہے کیونکہ یہ کوئی ایسا کانٹینٹ نہیں دیتے جس کو یوٹیوب جو ہے یوٹیوب اس کو معطل کرے یا اس کو سسپینڈ کرے یا ڈیلیٹ کرے، یوٹیوب نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ رجب بٹ جو ہے وہ رجب بٹ ہو گیا، ڈکی بھائی ہو گیا، یہ فیملی کانٹینٹ دیتے ہیں، اس کے اپنے جو اس کے سبسکرائبر ہیں، جو اس کو ویورز ہیں، ان کو وہ فیملی رجب بٹ فیملی سے منسوب کرتے ہیں جی۔ تو اس وقت جو ہے میرا خیال یہ ہے انہوں نے اپنے چینلز کو، وہ یوٹیوب ہے، وہ انسٹا ہے، یا پھر کوئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، انہوں نے ان کو پرائیویٹ کر دی۔ جب آپ چینل کو پرائیویٹ کر دیتے ہیں، پرائیویٹ کرنے کا مطلب یہ تو آپ اس کو خود ہی دیکھ سکتے ہیں، یا جن کو آتھورائز کریں وہ دیکھ سکتے ہیں، ادروائز اگر کوئی اس کو سرچ کرے گا تو وہ، اور اس کا اگر اس کے بعد کوئی لنک بھی پڑا ہوگا تو لنک وہ پرائیویٹ آئے گا۔ تو لوگ ناظرین کے لیے میں یہ بتا دوں، جو میں یہ بات کر رہا ہوں، اگلے 1-2 دن میں یا چند دنوں میں ان کا چینل بحال ہو جائے گا۔ اس وقت وہ میرا جو سمجھ میں آئی، ڈی ایکٹیویٹ تو نہیں کیا ہوا انہوں نے؟ نو، مجھے جو سمجھ آئی، میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بات کر رہا ہوں، میں اب سچی بات یہ سارے ٹمک ٹوئیاں کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم یہاں پہ پوڈ کاسٹ میں خبریں دینے تو نہیں بیٹھتے نا، ہم تو یہاں پہ تبصرہ کرتے ہیں اور لوگ بھی یہی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں رجب بٹ کا جو ہے، رجب بٹ فیملی جو چینل ہے، اس کو اس نے پرائیویٹ کیا ہے، اپنے تک محدود کیا ہے، اس طرح دوسرے اپنے اس نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی پرائیویٹ کیا ہے، اور یہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک مینٹلی ٹراما میں ہے، مینٹل ٹراما میں نکلے گا،
مطلب ان کی وائف ایمان الگ ٹراما میں ہے. اور یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کی نا. ایمان ایک گھریلو خاتون ہے, گھریلو مطلب وہ نہیں ہو, لیکن جب اس کی شادی ہوئی اس کے ساتھ, جب شادی طے ہو رہی تھی, ایمان کو معلوم تھا یا معلوم ہونا چاہیے وہ ایک فیملی ولاگر سے شادی کر رہی. جب وہ فیملی ولاگر سے کرے گی اس کی شادی بھی ولاگ میں آئے گی, ان کی پرسنل لائف بھی ولاگ میں آئے گی, اور جب ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی ولاگ کا حصہ بنے گا. اب یہ میری اپنی اپنی سوچ ہے, لیکن یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میرے بچے کا نام مت لیں. یہ اس کو پتہ نہیں کون مشیر ہے اس کے بھائی اون کے حوالے سے مختلف چیزیں آ رہی ہیں, مطلب وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں نا اس طرح کی باتیں, اس طرح کا شور جو سوشل میڈیا پہ بھی شور پڑ رہا ہو, تو یہ چیزیں نا فاصلے پیدا کرتی ہیں. تو میرا یہ سمجھ بوجھ ہے ایک ہلکی سی, ان کو فیملی میٹرز کو فیملی تک رکھنا چاہیے, ان کو یوں آڈیو لیک نہیں کرنی چاہیے اور کوئی بیان نہیں کرنے چاہیے. تو بات پھر کہیں اور زیادہ لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ کہ رجب بٹ کے چینل کو کچھ نہیں ہوا, جو میرا یہ خیال ہے. آئندہ چند روز میں رجب بٹ کا چینل دوبارہ ویسے آئے گا. ان کے ویوز ظاہر ہے 8 ملین سے زیادہ لوگ ہیں, تو لوگوں کو پریشانی ہے کہ ان رجب بٹ کے ویلوگز کدھر چلے گئے, بک چلے گئے. ان کے لیے خبر یہ ہے کہ رجب بٹ کا چینل قائم و دائم ہے. وہ صرف پرائیویٹ کیا ہوا, اس نے صرف اپنی, ہو سکتا ہے مینٹلی ٹراما میں ہو. ٹھیک ہو گیا. سر یہ بتائیں, سیالکوٹ کا جو کرائم ریٹ ہے کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہے, اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی آ چکی ہے, وہ پلیز شیئر کریں. اچھا جی, میں اب آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی بات بتاتا ہوں. یہ جو سیالکوٹ پولیس کا جو ہے نا کرائم ریٹ کیسے کم ہوا. جی, ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے فیصل شہزاد. یہ SSP لاہور بھی رہے ہیں آپریشن, ٹھیک ہے, اور یہ DPO کاڑا بھی رہے ہیں, DPO سائیوال بھی رہے ہیں. اس وقت یہ DPO سیالکوٹ ہے. سیالکوٹ ایک بڑا نٹوریس سا ایریا ہے, اور اس کے ارد گرد جو DPO سائیوال کے ایریا میں جو ناروال ادھر ادھر کی جو چیزیں دائیں بائیں ہیں, وہاں پہ بڑے سنگین قسم کے کرائم کے لوگ, جرائم والے لوگ موجود ہیں. ڈکیت بھی ہیں, نوسر باز بھی ہیں, ریپس بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. تو یہ جو کرائم ریٹ والی جو بات آپ کر رہے ہو نا, یہ تمام تر جو ہے حکمت عملی یہ اپنائی گئی ہے چند ماہ کے بعد ہی. یہ 4-5 ماہ پہلے وہاں پہ جو نئے DPO تعینات ہوئے, ان کا نام ہے فیصل شہزاد, جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے, جو لاہور کے بھی رہے ہیں. جی سر. فیصل شہزاد یہ بڑے کمپیٹنٹ پولیس آفیسر ہیں, کامبنگ کے آپریشنز کے, کامبنگ کی ایکسپرٹ ہیں, پولیسنگ کے ایکسپرٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بشرا, یہ جو جن کا نام فیصل شہزاد ہے نا, یہ ایک بہترین قسم کے انسان بھی ہیں, جو اس طریقے سے پبلک کو نہیں لیتے کہ ان کو, مطلب ایک پولیس آفیسر ہے نا, ایک میں اس میں پبلک کے مسائل کو نہیں سمجھتا, یہ عام انسان کے مسئلے کو بھی سمجھتے ہیں شخص کو. اور جرائم پیشہ افراد کے حوالے سے تو یہ خوف کی علامت ہے. اور جب سے یہ لگے, جیسے CCD نے پنجاب بھر کا کرائم ریٹ کم کیا ہے, CCD کے حوالے سے بڑی مشہوری, تو یہ سمجھ لیں کہ یہ DPO جو سیالکوٹ ہے, یہ اسی طرح کی دہشت کی علامت ہے جرائم پیشہ افراد کے لیے, اور عام افراد کے لیے ایک ریلیف کی علامت ہے. یہ ایک چھوٹی سی ایک رپورٹ ہے میرے پاس, تو یہ میں آپ کو سے شیئر کرتا ہوں کہ 2024 میں نا 44,740 کرائم کی نسبت 11% کمی آئی ہے, ٹھیک ہے. سنگین جرائم میں گزشتہ سال 2024 کی نسبت قتل کے مقدمات میں لکھ لوں 9, اقدام قتل کے 32, اغوا برائے توان کے 71, رابری کے 58, ڈکیتی کے 53, گاڑی چھیننے کی وارداتوں میں 42% کمی آئی ہے. اور اسی طرح نا قتل, ڈکیتی, رابری, اغوا برائے توان میں ملوث کیٹیگری A کے 5,559, کیٹیگری B کے 4,243 مجرمان اشتہاری اور 4,597 ریکارڈ یافتہ ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں. ہوئی یار, یہ بہت بڑی تعداد ہے.
اور سیالکوٹ ناجائز اسلحہ جو 1856 مقدمات درج کیے گئے ان کی تعیناتی کے دوران ہی. اور ملزمان قبضے 44 کلاشن ہوتی تو میں پتہ ہے اس کا لائسنس صرف فیڈرل سے ملتا ہے اور وہ کسی کو بھی نہیں ملتا, ٹھیک ہے. اور 193 رائفلز, 1672 پسٹلز اور 7672 کارتوس جو ہے نا برآمد کیے گئے. اور اگر منشیات کی بات کی جائے 1938 مقدمات درج کیے گئے, رجسٹرڈ ہوئے, اور ملزمان کے قبضے سے 1566 کلو جو ہے نا 517 گرام چرس, ہیروئن جو ہے نا 70 کلو 670 گرام, آئس جو ہے 35 کلو 473 گرام, افیون 78 کلو 591 گرام, اور 14,344 لیٹر شراب کی چالو بھٹیوں سے بھاری مقدار میں شراب کشید کرنے کا سامان بھی برآمد کیا گیا اور اس کو ضبط کیا گیا, اور بھٹیوں کو جو ہے نا ختم کیا گیا, ان کو توڑ دیا گیا. پتنگ مافیا کی کارروائی کے دوران 431 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیے گئے. ان کے قبضے سے 7,359 پتنگیں, 751 کیمیکل ڈوریں برآمد کر کے مقدمات درج کر کے ملزمان کو حوالات بھیجا گیا. 168 ڈکیت گینگز, یہ ڈکیت گینگز کی بات ہو رہی, ڈکیتوں کی بات نہیں ہو رہی, میں گینگز کے 471 ارکان کو گرفتار کیا گیا, جن سے 1524 مقدمات ٹریس ہوئے. اچھا 13 کروڑ 99 لاکھ سم تھنگ روپے کا جو ہے نا مال مسروقہ برآمد کیا گیا. اسی طرح نا جو ہے نا سال 2025 میں 4,74,884 لائسنس اپلیکیشن جو ہے نا میں اضافہ ہوا, اور ریگولر لائسنس جو ہیں آگے میں پڑھتے جائیں گے ہمارا بڑا ٹائم لگ جائے گا. خیر یہ بہت بڑی رپورٹ ہے جو یعنی سر لاہور کے علاوہ باقی شہروں میں بھی کریک ڈاؤن جو ہے وہ تیزی سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ ڈی پی او فیصل شہزاد جو لاہور کے SSP آپریشن رہ چکے ہوئے ہیں, چلے یہ بہت اچھی بات ہے, اور بڑا زبردست انہوں کام کر رہے ہیں. اور سیالکوٹ کی جو عوام جو ہے نا ان کو بڑی پسند کر رہی ہے, اور ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب رات کے ٹائم آپ باہر پھر سکتے ہیں, گھر سے باہر جا سکتے ہیں, اور شام 5-6 بجے کے بعد اگر خواتین اکیلی گھر جا سکتی ہیں, اگر کہیں سے آئیں اپنے گھر سے کسی فیملی سے ایک طرف دوسری جا سے. سیالکوٹ میں اس طرح سے کرائم کنٹرول کیا گیا.